سلطان اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے اور وضو کی سنتیں کیا ہیں اور وضو کے فرائض کیا ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب کی نیت کرے اور بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے اور مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر داڑھی ہو تو خلال کرے، پھر 3 بار دونوں بازوؤں کو پہلے دایاں پھر بایاں ہاتھ دھوئے، پھر نیا پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو تر کر کے پورے سر کا مسح کرے، اس طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی تینوں انگلیاں سوائے شہادت کی انگلی سے تینوں انگلیاں پھیرتا ہوا گڈی تک لے جائے، پھر گڈی سے لے کر اور پھر گڈی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائے، اور پھر شہادت کی انگلی سے کان کا اندرونی حصہ اور انگوٹھے کے پیڑ سے کان کا بیرونی حصہ اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، پھر 3 بار دونوں پاؤں پہلے دایاں پھر بایاں ٹکنوں تک دھوئے اور پھر پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے۔ تو یہ تھا دوستو وضو کا صحیح اور مکمل طریقہ۔ اب ہم جانیں گے وضو کے فرائض کیا ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹکنوں سمیت دھونا۔ اب ہم جانیں گے وضو کی سنتیں کتنی ہیں اور وضو کی سنتیں کون کون سی ہیں۔ بھائیو، وضو کی سب سے پہلے سنت نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، کولی کرنا اور مسواک کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور داڑھی کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، جلدی جلدی وضو کرنا تاکہ دوسرا عضو سوکھنے نہ پائے، اور ترتیب کو قائم رکھنا اور ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ تو یہ تھے دوستو وضو کی سنتیں۔ اب ہم جانیں گے کہ وضو کے مستحبات کیا ہیں۔ نمبر 1 قبلہ کی طرف منہ کرنا، اونچی اور پاک صاف جگہ پر بیٹھنا، گردن کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، بغیر ضرورت کسی دوسرے سے مدد نہ لینا اور دنیا کی باتیں نہ کرنا، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لینا۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت آسمان کی طرف منہ کر کر پڑھنا۔ تو یہ تھے دوستو وضو کے مستحبات۔ اب ہم جانیں گے وہ کون سے کام ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پخانہ یا پیشاب کی جگہ سے کسی چیز کے نکلنا، خون یا پیپ کے زد پانی کے نکل کر جسم پر بہہ جانا، سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نماز میں ہنسنا اور کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، یا دکھتی آنکھ سے پانی بہنا۔ تو یہ تھے دوستو وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو ان سب باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دوستو آخر میں ہم تھوڑے سے مسائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو یہ چند ضروری مسائل ضرور سنیے گا۔ دوران وضو ریق خارج ہونا یا کچھ ایسا ہونا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوستو وضو کو نئے سرے سے کرنا ہوگا، اور پہلے دھلے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے، اور دوستو بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔ سونے یا کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر خون یا سے نکل کر نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی زخم سے خون یا پیپ ہر وقت بہتی ہو یا پیشاب کا قطرہ ہر وقت نکلتا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے پہلے وضو لازمی کرے، کیونکہ اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک معذور شخص ہے، اور اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ جب تک وقت رہے گا اس کا وضو قائم رہے گا۔ تو یہ تھے دوستو چند مسائل۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور دوستو ہماری ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں دوستو ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔